انڈیا کے جہاز مار گرائے 5 یا 6 یا اب ہاں ٹرمپ کا کہنا 8 ہے. سعودی عرب جس کے ریال کے لیے ہم بھوکے ہیں، اور سعودی اگر حکم کرے گا تو ہم اسرائیل کی حمایت میں اپنے فوجیوں کو بھیجیں گے غزہ میں، جہاں وہ اسرائیل کی منمانی کریں گے. فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا اس حوالے سے؟ خاص آنے والے وقتوں میں کیا ہم سائنس کی فیلڈ میں پروگریس کر پائیں گے؟ عمران خان جس کا نصب العین تھا ریاست مدینہ، جس نے ہر موقع پر شدت پسندی کو سہارا دیا تھا، گوگل کر کے دیکھیں کہ ٹرمپ نے سائنس کے ساتھ کیا ہے امریکہ میں، تو ادھر جو سائنسی دشمنی اس وقت پروان چڑھ رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو گرا دے گی. ہماری کتابوں میں کھلم کھلا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کتاب میں آپ ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھیں گے، مگر آپ یہ جان لیں کہ یہ نان سینس ہے. پہلے سے ہی امریکہ سب سے بڑا غنڈہ ہے، اس کو ہم نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، اور ٹرمپ یہ کہتا ہے about my favorite field marshal. پاکستان زیرو ہے سائنس. ٹی ٹی پی کو لڑنا ہے امریکنوں کے خلاف تو وہ جائے نا افغانستان جا کے لڑے. وہ سوات میں ہمارے پولیس والے ہمارے سپاہیوں کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں، اس پر وہ بہت ناراض ہوئے. جہاں انہوں نے کہا یہ تو صرف مزاحمت ہے، تو میں نے کہا خان صاحب امریکہ بھی کہیں جو ہے وہ اینٹی سائنس سوسائٹی کی طرف موو کر رہا ہے. بالکل بہت تیزی سے. ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اب امریکہ میں سائنسدانوں نے مظاہرے کیے ہیں. ہماری ٹریڈ پالیسی بھی بہت غلط ہے چائنا کے لحاظ سے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ڈاکٹر پروفیسر روپ بھائی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ پھر سے موجود ہیں دوسری نشست میں، اور سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ. سر جیسا کہ ہم پچھلی نشست میں جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اسی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. فیوچر آف پاکستان کو بھی جو ہے وہ لگے ہاتھوں ڈسکس کریں گے. سر پاکستان بنیادی طور پہ ایک اینٹی سائنس معاشرہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اس کا سبب کیا ہے، یا اس کے پیچھے اس کی روٹس کہاں تک جاتی ہیں؟ بہت پیچھے تک جاتی ہے، امام الغزالی تک جاتی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سبب ہوتا ہے، ان کے حکم سے ہوتا ہے. یہ بحث کم از کم کوئی 1300 سال پرانی ہے، جو شروع ہوئی تھی معتزلہ اور جو ان کے مخالفین تھے. معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ ہم قسمت کے پابند نہیں ہیں، ہم میں اتنی طاقت ہے، ذہنی طاقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر قادر ہیں. تو دوسری طرف وہ تھے جو جبر کے عقیدے کو مانتے تھے، یعنی کہ تقدیر نے ہر چیز ہمارے لیے طے کی ہوئی ہے، لہٰذا ہم میں وہ صلاحیت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ ہم اپنی قسمت کو بدل سکیں. سب کچھ اوپر والے نے یہ طے کر لیا ہوا ہے. امام غزالی کا یہ مدعا تھا کہ ہم دنیا کو نہیں جان سکتے، ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. گویا کہ اگر، اور یہ ان کی بڑی مشہور مثال ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ایک تیر اپنے ہدف کی طرف دوڑ رہا ہے اور وہ اس کے کافی قریب پہنچا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس ہدف کو جا کے لگے گا، جب تک اس لیے کہ اللہ ہر لمحہ کائنات کو بناتا ہے اور فنا کرتا ہے، بناتا ہے فنا کرتا ہے. اور اس لیے اس تیر کا ادھر جا کر لگنا یا نہ لگنا یہ اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے آج ہم ہر چیز میں انشاءاللہ کہتے ہیں. اب ڈائیوو کے اڈے پر آپ جائیں، ڈائیوو کے بس میں بیٹھیں تو اناؤنسمنٹ آتی ہے انشاءاللہ ہم اب اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں. ارے بھائی، وہ آپ نے
400 میل کا سفر طے کیا، اب 300 گز رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. یہی بات پی آئی اے، یہی بات آپ تمام پاکستانی ایئر لائنز پر سنیں گے، اور یہ بھی ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں ہے. انشاءاللہ ایسے ہوگا. چلیے ٹھیک ہے، تو پھر آپ ٹائم ٹیبل نہ بنائیں، ہونا ہی نہیں چاہیے نا. آپ یہ نہ کہیں کہ روزہ 6:51 پر کھلے گا. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پتھر جو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں نیچے گرے گا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ امام غزالی کی سوچ پورے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے، اور ہم نے سائنس سے نفرت کی ہے اس وجہ سے. آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے، یہ خلاف اسلام ہے، یعنی کہ امام غزالی کے اسلام کے خلاف ہے. لہذا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان زیرو ہے سائنس میں. ٹھیک ہے، ہم نے جو انڈیا کے جہاز مار گرائے 5 یا 6 یا اب ہاں ٹرمپ کا کہنا 8 ہے، لیکن وہ چائنا کی سائنس سے کیا نا. یہ کوئی سپارکو کی سائنس نہیں تھی، یہ چائنیز JF-17 اور پھر PL-15 میزائلز. تو سائنس کسی اور کے لڑیا ہم. اچھا سر، یہ پاکستان کے جو حوالے سے ایک اینٹی سائنس جو ہے وہ معاشرہ ہے. اب سر سوال یہ ہے کہ آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا اس حوالے سے، خاص کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہم سائنس کی فیلڈ میں پروگریس کر پائیں گے؟ ہاں آپ دیکھیں ادھر ہر طرف سائنس کے انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں. کہیں نسٹ بنا ہوا ہے، کہیں GI کے بنا ہوا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر سائنس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو وہی سائنس کی نصابی کتب بھی ملیں گی جو مغرب میں اور جو چائنا میں اور انڈیا میں پڑھائی جاتی ہیں، مگر ان میں سے سائنس کی روح نکال دی جاتی ہے. تو بس اس کا محض ایک خول رہ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو رٹا چلتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ استاد نے جو کہا وہ حرف آخر ہے. تو اب یہ اور پھر اگر آپ حیاتیات بایولوجی کی طرف جائیں تو ہماری کتابوں میں کھلم کھلا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کتاب میں آپ ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھیں گے، مگر آپ یہ جان لیں کہ یہ نان سینس ہے پہلے سے ہی. یعنی کہ جو دیباچے میں لکھا ہوتا ہے کتاب کے، اور پھر کسی بایولوجی کے ٹیچر کو ہمت ہی نہیں بنتی کہ وہ پھر ڈاروینین ایوولوشن پڑھائے. تو جب ایسا ماحول ہوگا تو سائنس کیا ترقی کرے گی؟ بے شک آپ یہاں جتنے بھی انسٹیٹیوٹس کھول لیں، مگر اسے جب آپ سائنس کو مانتے ہی نہیں، سائنسی طریقہ کار کو برا کہتے ہیں، تو پھر ایسے ہی چلے گا جیسا کہ چلا آیا ہے گزشتہ 77-78 سال سے. سر آپ نے امام غزالی کے حوالے سے تذکرہ کیا. میں نے آپ کی جو کتاب ہے میں اس کا حوالہ ضرور دوں گا، اسلام اینڈ سائنس، اس میں بھی آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. سر کیا صرف ایک امام غزالی کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ ابھی تک اس کا اثر باقی ہے، یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ نہیں، یہ کسی ایک شخص کی شخصیت کی بات نہیں ہے، مگر یہ سوچ سرایت کر گئی مسلمانوں میں. اس سے پہلے ایک مختلف سوچ تھی، ایک کھلا دماغ تھا. جو جتنی بھی ترقی مسلمانوں نے کی وہ اس لیے کہ یونان سے جو علم کا خزانہ انہیں ملا تھا اس سے وہ مستفید ہوئے. اس سے انہوں نے پہلے تو اس کا ترجمہ کیا عربی زبان میں، اور اس کے بعد پھر اس میں جدت پیدا کی
اور اس جدت پیدا کرنے میں جو خلیفہ تھے، جو روشن خیال لوگ تھے اس زمانے کے، انہوں نے دنیا جہاں سے اسکالرس کو اکٹھے کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ ان کا مذہب کیا. تو اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے اور کچھ ہندو بھی. تو جب آپ کا ذہن کھلا ہوتا ہے اور جب آپ باہر سے علم کو قبول کرتے ہیں تو پھر علم ترقی پاتی ہے. اور یہی امریکہ کی سائنسی ترقی کا یہی راز تھا. اگرچہ اب وہ دروازہ بند ہو رہا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ دنیا کا نمبر 1 سائنسی ملک بنا. اس سے پہلے یورپ تھا، لیکن یہ اسی لیے ہو سکا کہ امریکہ کا دماغ اس وقت کھلا تھا. طرح طرح کے نئے آئیڈیاز لے کر پھر ان سے اور نئے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں. اچھا سر، کیا ابھی آپ نے جو ٹرمپ کے حوالے سے خصوصاً بات کی، کیا امریکہ بھی کہیں جو ہے وہ اینٹی سائنس سوسائٹی کی طرف موو کر رہا ہے؟ بالکل، بہت تیزی سے. آپ نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اب امریکہ میں سائنسدانوں نے مظاہرے کیے ہیں. ان کی فنڈنگ اس نے بہت کم کر دی ہے، ماں سوائے ڈیفینس کے شعبے میں. اور اس نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو تقریباً ختم کر دیا ہے. اس نے جو ناسا کا پروگرام تھا کلائمیٹ مانیٹرنگ کا، اسے ختم کیا ہے. کلائمیٹ چینج کو وہ ایک سازش سمجھتے ہیں. تو ادھر تو بہت برے حالات ہیں. اچھا، یہ سر ہمارے ویورز کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بڑی ایک نئی چیز تھی. آپ کسی بھی امریکن جرنل کو آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ ٹرمپ نے سائنس کے ساتھ کیا کیا ہے امریکہ میں. تو ادھر جو سائنسی دشمنی اس وقت پروان چڑھ رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو گرا دے گی، لیکن ابھی نہیں، کچھ دہائیوں کے بعد. اچھا سر، آپ نے دوسری جنگ آزادی کا بھی تذکرہ کیا. ظاہر ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بھی ہے. تو 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد 2 راستے تھے. ایک تقسیم ہند جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف فیڈریشن یا کو فیڈریشن کی ٹرم جو ہے وہ غالباً اقبال نے بھی استعمال کی. تو اس طرف بھی ایک راستہ تھا، لیکن ہمیں جو ہے ہم نے تقسیم کو قبول کیا یا ہم سے قبول کروایا گیا. اس کے اثرات کیا ہیں، یا کیا ہمارے پاس اگر ہم کو فیڈریشن کو قبول کر لیتے یا اس طرف چلے جاتے یا فیڈریشن کو، تو اس کے نتائج کیا ہوتے؟ آپ 1857 کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو ہندو اور مسلم نے مل کر انگریز کا مقابلہ کیا تھا. ویسے نزلہ تو مسلمانوں پہ گرا، ان کو زیادہ انگریز نے نقصان پہنچایا، لیکن ہندوؤں کو بھی انگریزوں نے بہت مارا. آپ تو 47 کی بات کر رہے ہیں، تقسیم ہند کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں ہاں جو نفرتیں ابھاری گئیں اس کے بعد تو شاید یہ ناگزیر ہو گیا، لیکن ان نفرتوں کو دانستاً اچھالا گیا، ان کو اجاگر کیا گیا. دیکھیے 2 گروپوں کے بیچ میں، یا اگر ایک گروپ ہے، اگر کوئی سا بھی گروپ ہے، اس کو نشانہ بنانا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے. آج جس طرح سے ہم افغانیوں کو دشمن قرار دے رہے ہیں اور ایک نفرت کی لہر سرکار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہیں جیسے مجرموں کی طرح انہیں پکڑ کے پولیس کے وین میں بھر کے ترخم بھیجا جا رہا ہے. یہ اسلام آباد میں آج ہو رہا ہے، آج کی بات ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نفرتوں کو بڑی آسانی سے بھڑکا سکتے ہیں، اور یہی کام جناح صاحب نے کیا تھا 1937 کے بعد. 37 سے پہلے تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے حق میں تھے. وہ
एम्बेसडर फॉर पीस जाने जाते थे लखनऊ पैक्ट के बाद। लेकिन 37 में जब मुस्लिम लीग को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई तो उन्होंने सोचा कि अब मुस्लिम लीग को अगर कायम रखना है तो अब ये कहना पड़ेगा कि हिंदू और मुस्लिम साथ में ही रह सकते। और फिर उसका अंजाम तो आपने देखा कि जो तकसीम हुई, जिसमें कितने कोई 14 मिलियन लोगों को इधर से उधर नकल मकान करना पड़ा, जिसमें 1 मिलियन से ज़ायद लोग हलाक हुए, हिंदू भी मुसलमान भी, और जिसका अंजाम बिलाखिर ये हुआ कि अक्सरियत मुसलमानों की तो फिर भी इंडिया में रह गई। तो अब इससे इस्लाम का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप खुद ही इसका हिसाब लगाएं। मेरी किताब में मैंने एक बैलेंस शीट तैयार किया है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ और इसका नुकसान किसको हुआ। अच्छा सर, हम इसको थोड़ा सा मुस्तकबिल के हवाले से अगर जानने की कोशिश करें तो माजी से लेकर अब तक 1947 के बाद भी, पहले भी हम कह सकते हैं, इस खित्ते पर हमेशा से जंग ही मुसल्लत रही है और हमेशा जंग के बादल जो हैं वो फ़ज़ा में जो है वो उमड़ आते हैं हर कुछ मुद्दत के बाद। तो फ्यूचर में हम जो है वो इसको कैसे देखते हैं? हाल ही में जंग भी हुई, पाक भारत जो है इनके आपसी ताल्लुकात कहीं मस्बत रुख की तरफ जो है वो जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं या देंगे? कुछ फ्यूचर के मुतालिक आपकी क्या है? इस वक्त तो दुश्मनी और मज़ीद दुश्मनी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारों की यही अब ज़रूरत बन गई है। इंडिया में आप देखते हैं कि मोदी हुकूमत ये कोशिश में है कि वो तमाम इंडियंस को जोड़े, तमाम हिंदुओं को जोड़े, मुसलमानों को ना जोड़े, और वो मुसलमानों को अपना हदफ बनाते हैं। पहले तो जो सरहद के पार हैं और फिर जो इंडिया के अंदर हैं। अब तो बांग्लादेश के साथ भी उनके ताल्लुकात और बिगड़ गए हैं। तो ये उनकी, मोदी की मकबूलियत का राज है। अगर वो ये लाइन छोड़ देते हैं तो फिर उनके पास क्या रहेगा? सर, बीजेपी या मोदी सरकार की जो हुकूमत है गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, हमने उसके मुख्तलिफ असरात जो है वो देखे हैं। आपको इस गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो क्या आने वाले वक्तों में हिंदू मुस्लिम फसादात या इस किस्म की चीज़ कोई हमें नज़र आती है? कहाँ? इंडिया में? इंडिया में बड़े पैमाने पर तो अगर हुआ तो फिर तो बहुत ही बुरा होगा। इस वक्त तो झड़पें होती हैं और मुसलमानों को एक खौफ सा महसूस होता है, लेकिन अभी तक वहाँ हालात काबू से बाहर नहीं हैं। तो जो गुजरात में हुआ था, जी सर, हमने दोबारा वो चीज़ नहीं देखी। अब हाँ, कुछ वक्त के बाद ये मजहबी जुनून भड़काते हैं, जैसा कि राम मंदिर के मौके पर। जी सर। लेकिन उन्हें ये पता है, इंडिया को ये पता है कि अगर बड़े पैमाने पर वहाँ कोई कत्ल व गारत हुई तो उनकी मईशत फिर बैठ जाएगी। और वो इस बात पे बहुत फ़ख्र करते हैं कि इंडिया बहुत अब एक बड़ी सनती कुव्वत बनता जा रहा है। लेकिन चलिए अब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमारी सरकार की भी ये ज़रूरत है कि वो इंडिया के साथ दुश्मनी कायम रखे और उसे बढ़ाए, क्योंकि हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं वो बड़े गंभीर हैं। एक तो ये है, आप जानते हैं कि इस सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को वोट तो नहीं मिले, वोट तो मुखालिफिन को मिले, मुखालिफ को मिले ना, जी सर, जो इस वक्त अडियाला जेल में है। फिर यहाँ बलूचिस्तान के साथ जिस तरह से पंजाब ने बर्ताव किया है, तो बलूचिस्तान तो रहना भी नहीं चाहता है पाकिस्तान में। सर, पंजाब ने किया है या एस्टेब्लिशमेंट ने किया है? एक ही बात है। अच्छा, जी सर, ठीक है सर। आपने
اڈیالہ جیل کا بھی تذکرہ کیا. عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے سوال کا یہ حصہ بھی تھا یہ کہ جہاں ہمیں ایک مدارس سے عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، یا ملک کی سیاسی صورتحال کو یا دیگر جو ہے وہ مواقع پر ہم ایک شدت پسندانہ رائے دیکھتے ہیں. تو اب تو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل جو طالب علم ہیں ان کے اور ان کے نظریات میں کچھ زیادہ فرق بھی نہیں رہا، اور پھر اس شخصیت کو خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک شدت پسندی کا رویہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا شخصیت پرستی کے یہی انجام ہوتے ہیں یا پیچھے کچھ اور اس کے پیچھے لاجک منطق ہے؟ ہاں، تو شدت پسندی آپ کس کو کہیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاک فوج کا یہ قول تھا جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ ان کے جہاں بھرتیاں ہوتی تھی وہاں بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوتے تھے، اور پاک فوج کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، صرف اس کی جغرافیائی سرحدوں کا نہیں. ٹھیک ہے. اور جس قسم کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا یا بلایا جاتا ہے، اب کا مجھے نہیں پتا، ادھر موٹیویشنل سپیکرز کے طور پر وہ انتہائی خطرناک لوگ تھے، اور وہ شدت پسندوں میں بھی سب سے زیادہ شدید تھے. تو اب یہ چیز پھر ضرور اس کا اثر ہوا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ ان کے مقابل ایسے شدت پسند ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سچے مسلمان نہیں ہیں. میرا مطلب یہ ٹی ٹی پی جو ہر روز درجنوں، ہر روز بہت سے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن ہر روز وہ پاکستان کے فوجیوں کو قتل کرتے ہیں یا انہیں زخمی کرتے ہیں، پولیس والوں کو مارتے ہیں اسلام کے نام پر. تو اب میں کس کو شدت پسند کہوں اور کس کو نہیں؟ یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی بات آ جاتی ہے. اچھا سر، تو وہ دوسرا میں نے ایک طبقہ اور کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا، جو ہے وہ اڈیالہ جیل یا عمران خان کے حوالے سے، کہ اس کے جو چاہنے والے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اسی قسم کا رویہ پروان چڑھ رہا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ معاشرے میں یہ چیز آبزرو کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں اس بارے میں غلط بھی ہوں. عمران خان جس کا نصب العین تھا ریاست مدینہ، اور جس نے ہر موقع پر شدت پسندی کو سہارا دیا تھا، یہاں تک کہ ٹی ٹی پی کو دعوت دی تھی کہ وہ پاکستان کے ہر شہر میں اپنا دفتر کھولے، کیونکہ بقول عمران خان وہ ایک سیاسی پارٹی ہے. کبھی انہوں نے کسی بھی طالبان کی زیادتی پر تنقید نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب سینٹ میریز چرچ پہ خودکش حملہ ہوا تھا، ڈبل سوئسائڈ بامنگ ہوئی تھی، تب وہ وہاں پہنچے اور جو بیچارے ادھر عیسائی جمع تھے غم زدہ، ان سے کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا نا، آخر تم لوگ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. یہ نہیں کہا کہ انتہائی ظالم گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے پرامن چرچ جانے والوں پر ایسا حملہ کیا تھا. اور جہاں جہاں مجھے ایک مثال دیجئے جب عمران خان نے طالبان کی کسی زیادتی کو برا کہا ہو، کہ جب سوات میں یہ طالبان ہمارے بچوں کے اسکول بموں کے سے اڑا رہے تھے، تب بار بار وہ ٹی وی پر آ کر یہ کہتے تھے. اور ایک دفعہ میں بھی اس مذاکرے میں، اس سیشن میں شامل تھا، یہ حامد میر کا پروگرام تھا کیپٹل ٹاک، جہاں انہوں نے کہا یہ تو صرف مزاحمت ہے. تو میں نے کہا خان صاحب، اگر ان کو لڑنا ہے، اگر
तालिबान को लड़ना है, टीटीपी को लड़ना है अमेरिकनों के खिलाफ, तो वो जाए ना, अफगानिस्तान जाके लड़े। वो स्वात में हमारे पुलिस वाले हमारे सिपाहियों को क्यों हलाक कर रहे हैं, इस पर वो बहुत नाराज हुए। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से डिस्कस करें, हाल ही में बहुत बड़ी हमें तब्दीलियां भी देखने को मिली। जिस तरह अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब हमारे ताल्लुकात उस तरह नहीं हैं, और इसी के बरक्स जो है वो ईरान और सऊदीया दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, या शायद हमने कहीं बैलेंस करना भी सीख लिया है अमेरिका और चाइना के दरमियान। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डिप्लोमेटिकली दुरुस्त समत में जा रहा है, या ये सब आर्जी खेल है? जिसमें कोई दमखम ना हो वो ताकतवर लोगों का सहारा लेगा। जो गुंडे हैं अतराफ में, हर एक को वो खुश करेगा। अमेरिका सबसे बड़ा गुंडा है, एक रोग सुपर पावर है, उसका सदर एक मुजरिम है, एक जेनोसाइडल क्रिमिनल, ऐसा जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पहचाना है। उसको हमने नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया। और ट्रंप ये कहता है अबाउट माय फेवरेट फील्ड मार्शल। दूसरी तरफ हमने चाइना को मौका दिया है कि वो अपने असलहे की यहाँ नुमाइश कर सके, उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें फाल एफिशिएंट साबित कर सके, जिसकी वजह से चाइना की साख इस मैदान में बहुत बड़ी है। सऊदी अरब जिसके रियाल के लिए हम भूखे हैं, उनके साथ हमने माहिदा किया है, और सऊदी अगर हुक्म करेगा तो हम इसराइल की हिमायत में अपने फौजियों को भेजेंगे गजा में, जहां वो इसराइल की मनमानी करेंगे। तो ठीक है, जो कमज़ोर मुल्क होते हैं उनके साथ यही करना होता कि जो गुंडे हैं उन्हें नवाजा जाए। सर, अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशंस को डिस्कस करें तो शुरू से ही पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है उसका माशी लिहाज से फ्यूचर क्या है, और फिर क्या हम IMF के इस चुंगल से छुटकारा हासिल कर पाएंगे? अभी तक तो नहीं हो सका। हम 25 दफा तो गए हैं IMF के पास, 26, 27, 28, पता नहीं ये सिलसिला रुकेगा कि नहीं, लगता तो नहीं है, इसलिए कि हमारी मईशत के अंदर कोई दमखम नहीं है। दमखम तब आता है जब आपकी अपनी प्रोडक्शन हो, यानी कि सनतें हों, जिसके लिए आपको ऐसी वर्क फोर्स चाहिए जो जदीद ज़माने के तकाजे पूरे कर सके। अब आप देख लीजिए कि चीन ने पाकिस्तान में कोई 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। सरमायाकारी ये कर्ज़ों की शक्ल में है, वापस देने होंगे, लेकिन उसके नतीजे में यहाँ कोई सनतें नहीं बन सकी, बल्कि जो थी वो भी अब ख़त्म हो गई हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हुआ? हमारी ट्रेड पॉलिसी भी बहुत गलत है चाइना के लिहाज से। हम उनका सस्ता सामान आने देते हैं, वो चीज़ें जो हम घर पे, जो हम मुल्क के अंदर बना सकते हैं, वो हम नहीं बना पाते हैं, इसलिए कि उधर से इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता। हमारे पास मैन पावर, ट्रेंड साइंटिफिक इंजीनियरिंग मैन पावर नहीं है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि आपके सवाल के जवाब में कि यहाँ मईशत में कोई तब्दीली आने वाली, मगर एक बात जी सर, हाँ, ये हो सकता है कि जो दिफाई साजो सामान है जिसके अब माहदे हुए हैं कि हम लीबिया को इतना बेचेंगे और सऊदी को बेचेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, हाँ, जब वो सिलसिला आगे चलेगा, और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि इसमें कई मुश्किलात हैं। जब आप लीबिया को ये देते हैं तो लीबिया में किस धड़े को देते हैं,
اچھا، یہ بڑا سوال. اور پھر جو سعودی نے ہم سے خریدنے کو کہا ہے جو میزائل کیا اور جو JF-17، تو اس میں کیا چائنا کی رضامندی ہوگی؟ کیونکہ یہ تو چائنا کی دی ہوئی چیزیں ہیں جس کے کچھ پرزے ہم پاکستان میں بناتے ہیں. تو یہ کھلا سوال ہے. جی سر، اسی حوالے سے ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، حال ہی میں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی جو اسلحہ کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، اور خاص طور پر F-17 تھنڈر کا انہوں نے نام لیا کہ اس کی خرید و فروخت کے جو معاہدے طے پا رہے ہیں، اگر یہ معاہدے جو ہیں وہ اسی طرح تکمیل تک پہنچتے ہیں تو ہم IMF کو جلد ہی جو ہے وہ گڈ بائی کہہ دیں گے. تو خیالی پلاؤ ہے. ایسی باتیں پہلے بھی کہی گئی ہیں. جب یہ مال بکنے لگے گا، ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان میں اتنی انڈسٹریز لگائی جا سکتی ہیں کہ نہیں. جب تک چائنا اس میں شامل نہ ہو، جب تک چائنا اس میں سرمایہ کاری نہ کرے، تو اس وقت تک تو ہم ان آرڈرز کو پورا کر بھی نہیں سکیں گے. بالفرض کوئی اگر JF-17 ہم سے خریدنا چاہتا ہے تو اس کے جو میجر حصے ہیں وہ تو چائنا کے بھی نہیں بنے ہوئے. جو انجن ہے خصوصاً وہ تو چائنا نے بھی امریکہ سے خریدا. لہٰذا خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ پر امید ہیں. اچھا سر، اگر ہم ڈاکٹر پروفیسر امیر علی عود بھائی کی دوربین سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پاکستان کا اوورآل جو فیوچر یا مستقبل ہے وہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ فیوچر تو نظر آ رہا ہے نا. آپ اوپر جہاز سے دیکھیں تو پہلے جو خالی علاقے تھے جہاں جنگلات تھے وہ تو سارے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. شہر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آبادی جو 28 ملین تھی سن 47 میں، اب وہ کوئی 250 ملین سے تجاوز کر گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شہروں کے اندر دو الگ قسم کی مخلوق رہتی ہے. ایک جو DHA میں جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں اس میں رہتے ہیں اور باقی لوگ باہر رہتے ہیں. یہ سلسلہ اب تیز ہوتا چلا جائے گا. یہ رجحان بڑھے گا. جو امیر ہے وہ اب غریبوں سے جدا زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. وہ اپنی کمیونٹیز میں رہیں گے جہاں ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، جمنیزیمز ہیں، سب کچھ ہے. اور باقی جو ہیں کیڑے مکوڑے وہ تو باہر رہیں گے. تو یہ تو ہماری آنے والی جو مستقبل کے شہر ہیں ان کی شکل بنے گی. یہ شہر ایسے ہوں گے جہاں ہوا زہر آلودہ ہوگی. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد جہاں ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، جہاں ہوا کتنی صاف ہوا کرتی تھی. کراچی سے لوگ آتے تھے یہاں سانس لینے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ادھر ہوا میں مٹی، دھواں، پولوشن ہر طرف. تو یہ اور بڑھے گا اس لیے کہ زیادہ گاڑیاں آ رہی ہیں. اور اگرچہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے لیکن پاکستان کے لیے اور زیادہ شدید ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے جو درخت ادھر تھے وہ بھی کاٹ دیا. اب یہ پچھلے دنوں CDA نے 29,000 درخت کاٹے ہیں اس بہانے کہ اس سے الرجی ہوتی ہے. ان کی مت ماری گئی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اصل مسئلہ تو گاڑی ہے. گاڑیوں کے استعمال سے، ان کے دھوئیں سے، کنسٹرکشن سے یہ دھواں اٹھتا ہے، مٹی غبار اوپر اٹھتا ہے. انہوں نے درخت کاٹ دیے. تو اگر ایسے بیوقوف لوگ ہوں گے CDA میں اور بلکہ میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں، اور اگر ہمارے لیڈران اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کاٹو کاٹو درخت کاٹو، ختم کرو ان کو، تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا مستقبل کچھ اتنا اچھا نہیں ہوگا.
سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز اس زبردست علمی گفتگو اور پوڈ کاسٹ سے استفادہ حاصل کریں گے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. خدا حافظ.